السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فشنگ فائل کو لے کے بہت ساری باتیں آئی ہیں، بہت سارے سوالات بھی ہیں۔ میں مختصراً پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ایپسٹین نامی آدمی جو ہے، جیفری ایپسٹین، اس کی پیدائش ہوتی ہے 1953 کے اندر۔ اس کے والدین جو جرمن سے بھاگے ہوئے یہودی تھے، ہٹلر کے ستائے ہوئے، ان مہاجرین میں شامل تھے۔ یہ نیو یارک کے شہر بروکلین کے اندر بہرحال جنم لیتا ہے۔ پڑھنے لکھنے میں بچپن میں ٹھیک ٹھاک تھا یہ، بعد میں جا کر کے پھر کسی اسکول میں ٹیچر بنتا ہے، وہاں پہ فزکس اور ریاضی کا۔ پھر 1976 وغیرہ میں کسی بینک کے اندر جاتا ہے، وہاں کچھ ارب پتیوں سے اس کے تعلقات بنتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہت فائدے ہیں۔ تو پھر 1980 میں آ کے اپنی کمپنی اور فرم بناتا ہے، وہاں پہ ارب پتی لوگوں کے جو ٹیکس کے نظام ہے، مالیاتی مشیر بن کر کے ان کو دیکھتا ہے، کیسے کیسے ٹیکس بچانے ہیں، وہ ساری چیزیں بہرحال یہ وہاں پہ دیکھ ریکھ کر کے اچھا خاصا پیسہ بٹورتا ہے یہ اپنا اس کمپنی اور فرم کے ذریعے۔ اور پھر بڑے بڑے اثر و رسوخ والے کو یہ اپنے کلچ میں لیتا ہے، اپنی گرفت میں لیتا ہے، ان کی جو بھی خواہشات ہے یا جو بھی ان کے کام ہے ان کو پورا کرا کر کے، تاکہ پھر ہم اس کو آگے اپنے کام میں استعمال کر سکیں یا بلیک میل کر سکیں۔ اور ہوتے ہوتے پھر 90 کی دہائی شروع ہو جاتی ہے، اور 1998 98 کے اندر یہ بجاتا لٹل سینٹ کہہ لیجیے کہ ایک جو آئی لینڈ ہے اس کو خریدتا ہے یہ نیو یارک کے لوکیلٹی میں بہرحال۔ اور وہاں یہ بندہ باضابطہ وہ حرکتیں کرتا ہے کہ اس آئی لینڈ کا نام ہی پیڈوفائل آئی لینڈ بن جاتا ہے۔ یہ پیڈوفائل جانتے ہیں آپ؟ بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نو عمر، کم عمر، نابالغ، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرنا ہے۔ اور پھر یہ وہاں سے 2008 کے اندر پکڑا جاتا ہے، اور وہاں کا نظام ایسا کچھ ہے، قانون ایسا کچھ ہے، سیکولر کہہ لیجیے کہ یا لادینیت جو معاشرہ ہے، سماج ہے، وہاں جو لوگ رہتے ہیں، جو مل جل کے قانون بناتے ہیں، وہ قانون بنانے والے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے قانون کے لحاظ سے ان کو کل 13 مہینے کی سزا دیتے ہیں، اور ان کی وکیل جو وکالت کر کے اس کو بچاتا ہے، وہ اس کو یہ رعایت دلوا دیتا ہے کہ یہ صرف دن میں کہہ لیجیے کہ جائے گا، اپنا گھوم پھر کر سکتا ہے جہاں بھی آنا جانا ہو، رات میں آ کر جیل میں ٹھہر جا کرے گا۔ یہ وہاں کا نظام یا وہاں کا قانون ایسے درندے اور ایسے کہہ لیجیے کہ زانی اور لوگوں کے بچوں کے زندگی سے کھلواڑ کرنے والے کو دلاتا ہے۔ بعد میں پھر جب ٹرمپ کی سرکار بنتی ہے تو اس وقت میں جو وکیل ہوتا ہے وہ آ کر کے یہاں پہ وزیر محنت بن جاتا ہے۔ یہ آدمی پھر بری ہو جاتا ہے 13 مہینے کے بعد 2008 میں۔ اس درمیان میں جولی کے اور بھی کئی ساری خاتون اور مرد جو صحافی کی ٹیم ہے، وہ لوگ ان بچوں کو، جو بچیاں وہاں سے بھاگ کے نکلی، ان کے انٹرویوز لے کر کے شائع کرتی ہے، منظر عام پہ لاتی ہے، اور اس طریقے سے پھر یہ 2017 میں آتا ہے، قانون کی گرفت پہ شکنجہ کسا جاتا ہے اور جیل میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پھر بتایا جاتا ہے کہ 2019 کے اندر اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا کے ختم کر لیا۔ جب پوچھا جاتا ہے بھائی کہ پھانسی کیسے لگائی، تو کہتے ہیں وہاں پہ کیمرہ نہیں ہے، گارڈ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، چلا نہیں ہے۔ پھر یہاں سے پھر کنسپائریسی تھیوری سامنے میں آتی ہے کہ مر گیا یا کسی نے مار مرا دیا اس کو، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اسی درمیان میں کل پرسوں پھر یہ چیز وائرل ہونی شروع ہوئی کہ کم وقت مرا تھوڑی ہے، یہ اپنے نام سے جو بھی یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو یا انسٹا وغیرہ جو ایکٹیو رکھتا تھا، یا اور بھی جو سائٹ چلاتا تھا، وہ سارے کے سارے سائٹ تو ابھی ایکٹیو دکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب زندہ ہے، یہ تل ابیب میں ہے یہ، یا پھر کوئی اس کے نام سے ہیک کر کے چلا رہا ہے۔ یہ الگ الگ طریقے سے ایسی کہہ لیجیے کہ توہمات اور لوگوں کے درمیان میں سازش بنا کر کے سامنے میں آتا ہے کہ ان کا پکڑنا بڑا مشکل۔ بہرحال یہ وہاں پہ سے بتایا جاتا ہے کہ 2019 میں اس کی لائف کا چیپٹر بند ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں اس نے اس آئی لینڈ کے اندر الگ الگ مہمان خانے یا گیسٹ ہاؤس بنا کر کے بڑے بڑے ارب پتی لوگوں کو، چاہے بل گیٹس ہو جائے، یا فلمی دنیا سے کہہ لیجیے کہ ڈانسر مائیکل جیکسن ہو جائے، یا پھر آپ کا سائنس کی دنیا سے کہہ لیجیے اسٹیفن ہاکنگس ہو جائے، یا اور بھی لوگ ہیں، سب کے نام آ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں سے لوگ ان کو اندازہ لگا رہے ہیں، جیسے کہ اس کے ای میلز وغیرہ ہے وہ ہیک کر کے جب نکالے جا رہے ہیں تو باتیں آ رہی ہیں۔ پھر کمال کی بات ہے، یو ایس اے کے یعنی کہ امریکہ کی جو باضابطہ جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے نا، وہ باضابطہ ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ شیئر بھی کر رہی ہے۔ اور کم سے کم ابھی اتنی انسانیت زندہ ہے، وہاں کے صحافیوں میں اتنی جرأت ہے، اخلاقیات ہے کہ وہ بیچارے ان سب چیزوں کو منظر عام پہ لا رہے ہیں، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے ہی صحیح۔ پبلک کے اندر اتنی بیداری ہے کہ وہ سڑکوں پر اتر رہے ہیں، اور جو بھی غلط کر رہا ہے، چاہے وہاں کی سرکار ہو، یہاں کا پیسہ ہو، میڈیا ہو، پاور ہو، پولیٹیشین ہو، ان سب کو بہرحال دباؤ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، احتجاج کر کے ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ ادھر کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے دیسی لیبرلز ہوتے ہیں نا، وہ ان کو فوراً جسٹیفیکیشن کے لیے کہہ لیجیے، یا ان کی باتوں کو کچھ دیر کے لیے دبانے کے واسطے، اپنا چہرہ، اپنا جو ڈیمیج ہے، ڈیمیج کنٹرول کرنے کے واسطے، وہ کہیں نہ کہیں ایسے واقعات کو لا کے جوڑ دیتے ہیں جو کسی مدرسے یا مسجد سے اکا دکا جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا کسی مسجد میں کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یا کسی مدرسے میں،
اس کو لا کے دکھائیں گے کہ دیکھو یہ لوگ تو بددین تھے. جیف ایپسٹین کسی خدا کو نہیں مانتا تھا، دہریہ تھا، لا دین تھا، اور پھر اس کا دوست ہے ٹرمپ ہو یا پھر بل گیٹس رہا ہو، مائیکل جیکسن ہو، فلاں ہو چلا ہو، یہ سارے لوگ تو بددین تھے. ان بددینوں نے اگر ایسا کیا تو کون سا بڑا مسئلہ؟ تم لوگ تو دیندار ہو، تم تو دین کا نام لیا کرتے ہو، تم تو ان سب چیزوں کو غلط کہتے ہو، پھر تم نے ایسا کیا. تو دراصل جب یہ اس طرح کے واقعات کو جوڑ کے دکھانا چاہتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو یہاں پر کہ بہت بڑا مغالطہ پیدا کرتے ہیں. ایک زبردست قسم کے کہہ لیجیے کہ فیلوسی میں آپ کو یہ لوگ ٹریپ کرتے ہیں. وہ کیا وہ سن لیجیے. یہ لوگ صرف بچیوں کو لینے گئے. تقریباً بتایا جاتا ہے 4.25 لاکھ لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اغوا ہوئی ہیں، اور ان کے تار کہیں نہ کہیں سے جا کر کے پوری دنیا بھر کی جو بچیاں اغوا ہوئی ہیں وہاں سے جا کے جڑ رہے ہیں یہ، کیونکہ بڑے بڑی لابی اس میں انوالو تھی، اور وہ کسی طریقے سے بچے کو بہلا کر کے، فسلا کر کے، ان کو ورغلا کر کے، ان کو بڑے بڑے سپنے دکھا کر کے اپنے دام میں لیتے تھے، اور پھر ان کو کہتے تھے تو اپنے جیسے بچوں کو لا تو ہم تم کو کمیشن دیں. اس طریقے سے ایک بڑا نیٹ ورک ان لوگوں نے ہر ملک کے اندر کھڑا کر لیا تھا. اور اس ملک کا خواہ میڈیا ہو، سرکار ہو، عدالت ہو، یا اور بھی جو کوئی ہو، ہمیں پکڑنا چاہے، ہم پہ ہاتھ ڈالنا چاہے تو ان کو کیسے مینج کرنا، ان کو کیسے بلیک میل کرنا ہے، ان سب لوگوں کو اس نے اپنے دام میں رکھا. اور کیا کرتا تھا؟ وہ آئلینڈ پہ بلاتا تھا، انہیں عیاشی کرواتا تھا، اور ان کے دیواروں میں، ان کے بیڈ روموں میں باضابطہ خفیہ کیمرے نصب کرا کے ان کی ساری کرتوت کو، سیاہ کرتوت کو اس میں کیمرے میں بند کر لیتا تھا، اور بعد میں پھر ان کو دکھا کے اپنا کام نکالتا تھا. یہ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا نا، تو صرف اتنا نہیں کہ ان بچیوں کے آبرو سے کھیلا گیا، بلکہ ان کو قتل تک کیا گیا. ان کی غلاظتیں ان کے عطریوں سے نکال کے ان درندوں نے کھائی، ان کے خون تک کو ان لوگوں نے پیا، یہ سوچ کے کہ بچوں کا خون پینے سے ہم سدا جوان رہیں گے. میڈیا میں ہر طرح کی باتیں آ رہی ہے، سب چیزیں وائرل ہیں اب تو. یا ان کی غلاظت کھا لیں گے تو ہمارے اندر شیطانی قوت بڑھ جائے گی، ہم بڑے جادوگر بن کے دنیا کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے. یا اسی طریقے سے ویکسین وغیرہ بنانے میں ہمیں ان بچیوں کی جو ہے خون یا ان کی جو کچھ بھی ہے علائشیں وہ ہمارے کام آئیں گی. اس طریقے سے بچیوں کو مارا ان لوگوں نے، وہ ساری چیزیں سامنے میں آ رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ مسجد مدرسے والے کو جو جوڑ کے ان سے دکھاتے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہوں گا اس مغالطے کو ذرا سا سمجھیں آپ. ارے بھائی، مدرسے مسجد والے نے ایک تو یہ بتاؤ کہ کب اتنی بڑی تعداد میں یہ کام کیا ہے، اور اگر کیا ہے ان لوگوں نے تو کیا ان کا ریشو رہا ہے، مطلب جرم کی کیا کیٹیگری رہی ہے، کیا کسی کے جان سے کھیل گئے، کیا کسی کا خون پیا ہے، یہ بتا دو. اور تیسری چیز، وہ مسجد مدرسے والے جس دین کو اپناتے ہیں، جس دین کا وہ پرچار کرتے ہیں، جس دین کے قانون کو فالو کرتے ہیں، کیا وہ دین، وہاں کا سسٹم، وہاں کا نظام، وہ دین کے اپنانے والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی وکیل سامنے میں آ کر کے ان کی دفاع کرا کر کے ان کی سزائیں کم کرواتا ہے؟ کیا اس کو ہیومن رائٹس کا الگ الگ نام دے کر کے ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے. بالکل نہیں. ایک تو آپ خود کہہ رہے کہ وہ لادین تھے، اس کا مطلب جو لادین ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، بددین ہوتا ہے، ان کے اندر نہ اخلاقیات ہوتی ہیں، نہ دین ہوتا ہے، نہ کسی خدا کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی سماج کا ڈر ہوتا ہے. وہ پاور اور پیسے کے نشے میں انتہائی درندے اور شیطان بن جاتے ہیں، جو بچوں کو کچا چبا جاتے ہیں، ان کا خون تک پی جاتے ہیں، ان کی غلاظت تک اندر انتڑیوں سے نکال کے کھا جاتے ہیں. ایسے درندے اور شیطان بن جاتے ہیں. دین کے ماننے والے کم سے کم کوئی ایسا آج تک نہیں ملے گا. پہلی چیز تو یہ کہ تم خود اپنا کیس اپنے حق میں بجائے اچھا مضبوط بنانے کے کمزور کر لیتے ہو، جو اپنے آپ کو بددین بنا کے اتنا بڑا درندہ پیش کرتے ہو. دوسری چیز، کبھی بھی کسی بھی نظام کے اندر یاد رکھیے، اگر اس کو سپورٹ مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی انسانیت کا دشمن ہے. آج جس وکیل نے اس کو بچایا اس کو پروموٹ کر کے رکھ دیا گیا. اگر 2008 کے اندر ہی اس کو صحیح درندگی کے اندر فریم کیا جاتا، چارج کیا جاتا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. یا جس وقت 1980 کے اندر سے سارا کھیل کھیل رہا ہے، اس وقت میں ہی اگر یہ سارے حکمران جن کو یہ اپنے قبضے میں لینا چاہ رہا تھا، میڈیا، عدالت، جن جن سائنٹسٹوں کو ہو یا نوجوان آئکن کو، یوتھ آئکن کو ہو، پڑھے لکھے کو، سائنٹسٹوں کو، وہ اگر دیندار ہوتے تو وہیں پہ ان کو ہاتھ روکتے کہ تم غلط کر رہے ہو. لیکن وہ سب کے سب بددین تھے، ان کو موقع ملتا چلا گیا. اسلام کے ماننے والوں میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، مسجد مدرسے والوں میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو سپورٹ کریں، اس کا ساتھ دیں. اور تیسری چیز، وہ وہاں کے سسٹم کے لحاظ سے ایسا چل رہا تھا، جس وکیل نے اس کو بچایا وہاں کا سسٹم، وہاں کا نظام، وہاں کی ساری چیزیں اس کو سپورٹ کر رہی ہوں گی، اس لیے وہ بچ گیا. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. تم لوگ خود ہی کہتے ہو کہ اسلام بڑا وحشی اور درندہ والا معاملہ کرتا ہے، چوروں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، فلاں ہے چلا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اگر ایک کو سبق دے دیا جائے تو ہزاروں کو سبق مل جائے گا. ایک کی سزا ہزاروں کے لیے لیسن اور ہزاروں کا سبق کا سامان بنتا ہے ہمارے یہاں. اس مغالطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، یہ چائلڈ کی بات کریں گے، وومنس رائٹ کی بات کریں گے،
सेक्स एब्यूज्ड किसी का ना हो, उसके बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए दूर के ढोल सुहाने या चोर मचाए शोर, उस कैटेगरी की बातें हैं ये। इनको हमको और आपको समझना होगा। जज़ाकल्लाह खैरा, शुक्रन जज़ीला। आप अच्छी तरीके से मुगालते को, पर्दे को फाश कीजिए, समझिए बातों को, किस तरीके से लोग अपना चेहरा बचाने के लिए दूसरों पर अटैक करते हैं, उसके पीछे क्या वजह है, और लादीन कितने बड़े दरिंदे बन जाते हैं, उसकी क्या असलियत है। इनको हम लोग समझें और समझाने की कोशिश करें। आम कर दें इन बातों को। जज़ाकल्लाह खैरा, शुक्रन जज़ीला।